گناہوں کو مٹانے والے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے جو کہ بڑا نافرمان تھا، اتنا کہ شہر والوں نے بیزار ہو کر اسے شہر بدر کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا، حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانا پینا ختم ہوا، پھر بیماری نے آ لیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہوا۔ ایسے میں اس نے اللہ کو پکارا، اے وہ ذات جو معاف کرے تو گھٹتا نہیں اور عذاب دے تو بڑھتا نہیں، اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی کمی آتی ہو یا مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو تو پھر میرا کوئی سوال نہیں۔ اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے میرے رب، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، سب ناطے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی حال میں اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، لوگ بھاگے جنگل کی طرف، دیکھیں کون اللہ کا دوست مر گیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بہت گناہ گار شخص تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ، یہ تو گناہ گار شخص تھا ہماری نظر میں، آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ واقعی ایسا ہی تھا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر فقیر ہو کر تنہائی میں مر رہا ہے، آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، نہ ہی اس کی پکار کا جواب دینے والا، پھر اس نے مجھے پکارا، تم ہی بتاؤ کہ کیا میری غیرت یہ گوارا کر سکتی تھی کہ میں بھی اس کی پکار کو نہ سنوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی، تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا،
وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پہاڑوں کے دامن میں نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے: اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں لے چلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں، حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے ثعلبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ثعلبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا: میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احساس سے گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا: اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ ناظرین، ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے اور ایسے اعمال کیے جائیں جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیں۔ ذیل میں ان چند اعمال کا ذکر مذکور ہے جس کو سر انجام دینے سے ہمارے گناہ نہ صرف مٹ جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا انشاءاللہ۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب صدقے دل سے توبہ کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے: اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔
توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور نیک اعمال کے ذریعے ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ گناہوں کی بخشش کا دوسرا بڑا سبب سچا ایمان اور اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں۔ قرآن مجید میں فرمان الہی کا مفہوم ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور بر ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کا ایک اور ذریعہ ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے دور رہنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مفہوم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ مذکورہ بالا آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ اگر بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی کا دامن پکڑ کر رکھے اور نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کوئی بھی شخص جو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک برائی کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کو مٹانے کا ایک بڑا سبب دن رات میں تمام نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ بیت اللہ کا حج ادا کرنا بھی سابقہ تمام گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جس نے حج کیا اور اس دوران بے ہودگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا تو وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ خفیہ طور پر صدقہ کرنا بھی گناہوں کو مٹانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اگر تم خیرات ظاہری طور پر کرو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر دو اور دو بھی ضرورت مند کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ گناہوں کی بخشش کا بڑا ذریعہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے جو کہ فرائض دین میں ایک انتہائی بنیادی فرض بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام تسبیح پڑھی یعنی سبحان اللہ کہا تو وہ 100 حج کیے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتا ہے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام میں اللہ کی حمد بیان کی یعنی الحمدللہ کہا، اس نے تو ان فی سبیل اللہ غازیوں کی سواریوں کے لیے 100 گھوڑے فراہم کیے۔ راوی کو شک ہو گیا یہ کہا یا یہ کہا تو اس نے 100 جہاد کیے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو اللہ کی تحلیل بیان کی یعنی لا الہ الا اللہ کہا تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام کو
اللہ اکبر کہا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ کہا ہوگا یا اس کے برابر کہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ زہری کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 بار سبحان اللہ کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ مزید برآں ان عمومی فضائل کے علاوہ خاص ان 2 کلموں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فضائل مستقل طور پر بھی احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ذیل میں ان 2 کلموں کے فضائل پر مشتمل چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں موجوں اور لہروں کے وقت ظاہر ہونے والے سفید جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اجر و ثواب دن میں لگاتار یہ دعا پڑھنے والے اور وقفے وقفے سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوگا۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کو تمام نقائص سے پاک ماننا اور حمد کا مطلب ہے اسے ہر اعتبار سے کامل ماننا اور ساتھ میں اس سے محبت بھی رکھنا اور اس کی تعظیم بھی کرنا۔ اس حدیث میں گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے بلکہ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔